ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ہندوستان کے معروف عالم دین، جمعیت علماء ہند کے رکن اور جمعیت علماء اتر پردیش کے جنرل سیکریٹری، مدرسہ نور العلوم ہرہر پور پرتاپ گڑھ کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا عبدالہادی صاحب موجود ہیں۔ آپ کا ایک مختصر سا انٹرویو انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت، آپ کا اس پروگرام میں استقبال ہے۔ شکریہ۔ ناظرین، سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ حضرت مولانا اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں بتائیں اور پھر آپ اپنے تعلیمی سلسلے کے بارے میں بھی ناظرین کو بتائیں۔ آپ جو ہے ہندوستان میں تعلیم کے حوالے سے بھی مشہور و معروف ہیں، اس حوالے سے بھی انشاءاللہ آپ گفتگو فرمائیں گے۔ حضرت، سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کی جو ابتدائی زندگی ہے اس کے سلسلے میں روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ابتدائی تعلیم اپنے ہی گاؤں کے اندر ہوئی اور قرآن وغیرہ دینی تعلیم میں نے اپنے والد حافظ مولا بخش سے حاصل کی۔ وہ ایک معمولی کاشتکار تھے، لیکن اپنے بچوں اور اطراف کے تمام بچوں کو اور بچیوں کی قرآنی تعلیم خاص طور پر دینا ان کا ایک مزاج تھا۔ میں نے بھی ابتدائی تعلیم ان سے حاصل کی اور پھر عصری علوم کے لیے میں نے پرائمری اسکول، جونیئر ہائی اسکول وغیرہ اور آخر میں کے پی انٹر کالج پرتاپ گڑھ سے میں نے ہائی اسکول پاس کیا۔ اور یہ زمانہ 1952-53 کا تھا۔ اس کے بعد میں دارالعلوم دیوبند حاضر ہوا دینی تعلیم کے حصول کے لیے، مگر اس وقت ابتدائی تعلیم کا انتظام کوئی خاص دارالعلوم میں نہیں تھا۔ تو ہمارے مشفق کرم فرما قاری حفظ الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ پرتاپ گڑھی، جو دارالعلوم میں شعبہ حفظ کے صدر تھے، انہوں نے مجھ کو مظاہر علوم بھیجا اور مظاہر علوم میں 4 سال تقریباً رہ کر میں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد دارالعلوم دیوبند حاضر ہوا اور دارالعلوم دیوبند سے میں پوری تعلیم عالمیت کی حاصل کی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کا کرم ہوا کہ زید پور بارہ بنکی میں مدرسہ امداد العلوم ہے، میں نے وہاں جو ہے تعلیم جو ہے درجہ عربی کی شروع کی، تدریس شروع کیا اور پھر اس کے بعد کئی مدرسوں میں جانا ہوا۔ مدرسہ فرقانیہ کوٹلہ میں بھی 1 سال ٹائم لگایا اور 6 سال تک میں نے مدرسہ امداد العلوم زید پور بارہ بنکی میں پڑھایا۔ پھر اس کے بعد مدرسہ دارالرشاد بنکی قائم کیا اور پھر اللہ کی مرضی ایسی ہوئی کہ میں مدرسہ شاہی مراد آباد میں بھی میرے تعلیم تدریس کا کام رہا اور آخر میں شاہی مراد آباد میں آپ سے کون کون سی کتابیں متعلق رہی؟ مجھ سے شاہی کے اندر جو میں پہنچا تو ابتدائی تعلیم میرے ذمہ رہی، نحویر ہے، شرح تعمیل ہے، ایسے ہی منطق کی کتابیں ہیں، قطبی وغیرہ ہے اور عقائد کے اندر شرح عقائد وغیرہ ہے۔ یہ تعلیم رہی اور آہستہ آہستہ اللہ کا شکر ہے میں آگے بڑھتا رہا اور 3-4 سال کے اندر پھر انہی بچوں کو جو ابتدائی طور پر میرے پاس تھے ان کو شرح جامی تک میں نے تعلیم دی اور اس کے علاوہ اور کتابیں تھیں، شرح قائد وغیرہ ہے، الفوز الکبیر وغیرہ کتابیں میں نے پڑھائی وہاں شاہی سے۔ دارالعلوم میں آپ کے مشہور اساتذہ میں کون کون سے رہے، وہ بھی آ جائے تو لوگوں کو ذرا دلچسپی رہتی ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں ہمارے اساتذہ میں سے حضرت مولانا علامہ ابراہیم بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شیخ الہند کے تلامذہ سے اجلہ تلامذہ میں تھے، اور حضرت مولانا سید فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ایسے ہی مولانا جلیل احمد صاحب کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اکابر جو ہے ہمارے استاد رہے، میں نے ان سے فیض حاصل کیا۔ عام طور پر لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ دارالعلوم میں جو ہے ممتاز طلبہ میں تھے اور شاید کہ دوسری پوزیشن بھی حاصل کی تھی، اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ جہاں تک دارالعلوم میں مسئلہ اس بات کا ہے کہ میں اچھے طلبہ میں تھا، ابھی تو بڑی زبان سے کہنا مناسب نہیں ہے، لیکن بہرحال اللہ کا شکر ہے میں کافی محنت کرتا تھا اور دارالعلوم دیوبند کے اندر میرا تکرار مشہور تھا۔ میں کتابوں کو تکرار کراتا تھا اور اللہ کا شکر ہے کہ اچھی خاصی
تعداد رہتی تھی، تقریباً آدھا نوذرا ہمارے تکرار میں رہتا تھا. جی اور پوزیشن تو ہم کو یاد نہیں ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ساتھی تھے ایک مولانا مظفر عالم بردوانی. جی جی پورے دارالعلوم میں کبھی وہ اول آتے کبھی میں آتا، دونوں میں تقابل رہتا تھا. لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ دارالعلوم دیوبند کے دور حدیث کے امتحان میں مولانا مظفر عالم صاحب نمبر اول پر کامیاب ہوئے، اور میرا نمبر غالباً ان کے بعد تھا. جی جی جی. قرآن کی تعلیم کی طرف آپ کی توجہ خاص طور سے جو ہوئی، اس کے کیا اسباب ہیں؟ میں نے قرآن کی تعلیم چونکہ اپنے والد بزرگوار سے حاصل کی تھی، اور قرآن کی تعلیم میں ان کا مزاج جو ہے اللہ کا کرم ہے، باوجود غربت کے اور کاشتکار ہونے کے، لیکن بہت گویا کہ عجیب غریب معاملہ ان کی درس تدریس کا تھا. اور زیادہ طور پر محنت جو ہے قاعدے کے اندر اور پارے عام میں کراتے تھے، اور اتنی صلاحیت پیدا ہو جاتی تھی کہ اتنا پڑھنے کے بعد بچہ پورا قرآن پڑھ سکتا تھا. تو مزاج قرآن پاک کے بارے میں تو والد صاحب کی دین ہے. اور زبان تعلیم میں بھی اور تدریس میں جہاں جہاں رہا، میں نے اس کے لیے بہت ہی سوچا کہ قرآن کی تعلیم جہاں بھی ہو مدرسوں کے اندر قبولیت قرآن کو دی جائے. لیکن جہاں رہا ماتحت رہا وہاں کام نہیں ہو سکتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ مدرسہ نور العلوم ہریہر پور میں قیام کے بعد میں نے اس کے اوپر محنت کی، اور اللہ کا شکر ہے اللہ نے کامیابی بھی عطا فرمائی اس سلسلے کے اندر. جی. آپ کا تعلق جمعیت علماء ہند سے بھی ہے، آپ کو اس کی طرف یعنی جمعیت کی طرف کس طرف آپ کا رجحان ہوا؟ چونکہ یہ تو سوشل یا سماجی تنظیم ہے، تو اس کی طرف بھی آپ کا رجحان کیسے ہوا؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے استاد تھے پرتاپ گڑھ میں مولانا کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. یہ 1950-51 کی بات ہے. وہ اس وقت جمعیت علماء پرتاپ گڑھ کے صدر تھے. جی جی. اور میں نہیں جانتا تھا جمعیت کیا ہے کیا چیز نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ رہتا تھا تو جمعیت کے تذکرے آتے تھے. ان تذکروں کی وجہ سے چونکہ اس سے تعلق آتا تھا شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کا بھی، حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب کا بھی. ان بزرگوں کا نام سننے کے بعد ان کا تعلق جمعیت سے ہے. میرے دل میں جمعیت کی عظمت بچپن سے پیدا ہوئی، جب میں غالباً میں 9th وغیرہ میں پڑھتا تھا. تو وہ دل میں بچپن کی بات ایسی جم گئی کہ جب دارالعلوم پہنچا تو جمعیت کے معاملات، جمعیت کی چیزیں اور ان کے اکابر سے ملاقاتیں ہوئیں. خصوصاً شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا اور ان سے ملاقات رہی. اسی طرح مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمان صاحب سے ملاقاتیں رہیں. حضرت مولانا سعید احمد صاحبان الہند کو میں نے دیکھا، ملاقات کیا، اور اس کے کارناموں کے علم دارالعلوم پہنچ کر کے ہوا. اس کی وجہ سے جمعیت کی ایک عظمت پیدا ہوئی تھی قلب کے اندر. جی. آپ کے تعلق سے لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ جو ہے خاص طور سے منطق اور اسی طریقے سے فلسفے کے اندر آپ کا بہت ہی انفلوئنس ہے، یعنی بہت زیادہ آپ کا تعلق ہے، آپ کو مہارت ہے. اس سلسلے میں بھی لوگ جو ہے کافی استفادہ کرتے ہیں. میں جانتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں امام المنطق والفلسفے سے آپ مشہور ہیں. تو خاص طور سے اس کی طرف جو ہے آپ کیسے مطلب توجہ فرمائے کہ اس میں آپ کا ایک امام کا درجہ یا لوگوں میں مشہور ہو گئے؟ میرا کہنا ہے امام ہونا تو بہت بڑی بات ہے، اس کو نہ کہوں گا. لیکن گرامر سے میرا تعلق، جب میں انگریزی میں ہائی اسکول میں پڑھ رہا تھا تو میرے ایک استاد تھے پنڈت رام سورت تیواری. جی جی. وہ گرامر جو ہے بڑی اچھی پڑھاتے تھے. جی جی. تو گرامر سے مناسبت مجھ کو 9th اور ہائی اسکول ہی سے تھی. جی جی. جب میں مظاہر علوم پہنچا تو وہاں پر ایک استاد تھے مولانا صدیق احمد صاحب امام النحو فاروقی. جی. اور بہت جید عالم تھے. میں نے نحو کی تقریباً چھوٹی بڑی تمام کتابیں ان سے درس میں اور خارج درس میں نے ان سے پڑھی. اس وقت ہم کو نحو سے مناسبت پیدا ہوئی، اور صرف مناسبت، منطق سے مناسبت، یہ انہی کی دین ہے. جی جی جی. اور ایسے دوسرے میرے ایک استاد تھے مولانا یامین صاحب جو مظاہر علوم کے استاد تھے. ان کو بھی اللہ نے بہت ہی اچھی صلاحیت عطا فرمائی تھی. ان سے بھی کچھ کتابیں پڑھنے کا اتفاق ہوا، خاص کر منطق کتابوں کا. ان اساتذہ کی محنتوں اور ان کی توجہ سے مجھے اس علوم کی طرف جو ہے زیادہ مناسبت پیدا ہوئی. جی جی. آپ نے جو ہے جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ
پرتاپ گڑھ میں بہت ہی مطلب ہر ایک طرف تاریکی تھی، خاص طور سے دینی ماحول تو بہت کم تھا، لیکن آپ نے حفاظ کا ایک جال بچھا دیا الحمدللہ، یہ نعمت کے طور پر سمجھیے بہت بڑا آپ کا ایک کارنامہ ہے۔ تو اس چیز کو برقرار رکھنے کے لیے جیسے آپ بہت سارے مدارس کھل رہے ہیں اور بہت سارے فضلہ بھی نکل رہے ہیں، الحمدللہ آپ ہی کی دین ہے جس سے بہت سے دارالعلوم تک جو ہے طلبا گئے اور دارالعلوم میں استاد بھی ہوئے اور بڑی بڑی جگہوں پہ ہیں الحمدللہ، یہ سب آپ کے کارنامے ہیں بہرحال۔ تو لیکن عربی فارسی کے درجات آپ کے ادارے میں جیسے کہ ششم تک کی تعلیم ہوتی ہے، آپ اس کی طرف توجہ کیوں نہیں فرمایا کہ اور آگے تک تعلیم دی جائے آپ کے ادارے میں؟ میں جب مدرسہ نور العلوم ہریت پور پہنچا تو میری دیرینہ تمنا تھی، جی تو میں ضلع کو دیکھ چکا تھا، نہ جنازہ پڑھانے والے لوگ تھے، نہ امام تھے، نہ مسجدوں کے اندر جو ہے تراویح مکمل ہوتی تھی، جی جی اکثر بیشتر ترکیف چھوٹی تراویح ہوا کرتی تھی۔ جی جی تو بچپن سے میرے دل کے اندر ایک جذبہ تھا کہ اللہ نے اگر ہم کو موقع دیا تو قرآن پر خدمت کروں گا۔ جی جی میں نے اپنے ضلع کے حالات کو دیکھنے کے بعد میں نے سمجھا کہ ہمارا اولین فرض یہ ہے کہ میں قرآن پر کام کروں۔ جی جی اسی لیے قرآن کی تعلیم کے لیے میں نے نمبر اول ایک درجہ اعدادیہ قائم کیا، جس کے اندر بچوں کو تصحیح کرائی جائے اور بچے اس لائق ہو جائیں کہ حفظ کریں، اور اس کے بعد درجہ حفظ میں ان کا داخلہ کیا جائے۔ میں نے قرآن پر محنت زیادہ اس لیے کیا کہ ہمارے دینی اعتبار سے سب سے اولیت قرآن کو ہے۔ جی جی اگر قرآن سے تعلق بنا رہے اور قرآن بچے صحیح نہ پڑھیں تو چاہے کتنا بھی ان کو علم آ جائے وہ بیکار ہے۔ جی جی اس لیے میں نے زیادہ محنت قرآن پہ کیا اور تراویح پر، جی جی کہ مدرسے کے ہمارے بچے جو فارغ ہو جائیں یا پڑھ رہے ہیں مدرسے میں، گاؤں شہر کے اندر ان بچوں کو لگایا جائے تاکہ تراویح کی سنت کے احیاء ہو۔ بحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہم کو کامیابی عطا فرمائی۔ اور رہا مسئلہ اس کا کہ درجات عربیہ کا، جی میں نے یہ سمجھا کہ زیادہ تعلیم بڑھانا جو ہے یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ جب تک بچہ دارالعلوم دیوبند میں 3-4 سال نہیں پڑھے گا اس وقت تک صحیح طور پر مسلک دیوبند کا جو ہے اس کو علم نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے میں نے تعلیم کو درجہ عربی میں پنجم ہی تک محدود رکھا، اور اللہ کا شکر ہے اس کو میں ہم کو فائدہ نظر آیا، تاکہ ہمارے بچے 2-3 سال دارالعلوم جا کر کے اور دارالعلوم میں پڑھیں اور دارالعلوم مسلک دیوبند سے اہل سنت والجماعت سے ان کو اچھی واقفیت ہو۔ اس لیے میں درجات کو زیادہ نہیں بڑھایا، اور اس میں نے محسوس کیا کہ فائدہ ہو رہا ہے۔ پھر میں نے یہ بھی کوشش کیا کہ ہمارے بچے جو نکلیں دارالعلوم جائیں یا کہیں بھی جائیں ان پر برابر نگرانی رکھی جائے اور ان کو اچھے مقامات پر مدرسوں میں اداروں میں ان کو لگایا جائے، تاکہ ہماری یہ فوج جو نکل رہی ہے وہ ادھر ادھر ہو کر بیکار نہ ہو۔ اور اللہ کا شکر ہے اس کی اللہ نے قبول کیا، ہمارے بچے اچھی جگہوں پر لگے ہوئے ہیں اور خاص طور پر دینی کام کر رہے ہیں، جمعیت میں لگے ہوئے ہیں، جمعیت میں کام کر رہے ہیں۔ یہ سب اللہ کرم اور اس کا فضل ہے۔ ناظرین، جیسا کہ بہت ہی مختصر انٹرویو ہے، میں چاہتا ہوں کہ حضرت مولانا جو ہے آنے والی قوموں کو ایک نیا پیغام دیں جس سے جو ہے قوم کے اندر بھی سدھار آئے اور ایک قومی جذبہ بھی ان کے اندر پیدا ہو۔ اس سلسلے میں بھی حضرت جو ہے اور مزید جو ہے کام کو آگے بڑھائیں، ہم جو ہے اور حوصلہ لے کے آگے بڑھیں، اس سلسلے میں حضرت۔ میں اس سلسلے کے اندر پہلی بات تو ہے جو لوگ مدارس دینیہ کے اندر کام کر رہے ہیں اور مدارس چلا رہے ہیں، میں ویسے بھی جب میرا جانا ہوتا ہے تو میں مدارس کے لوگوں سے عرض کرتا ہوں کہ قرآن کو اولیت دی جائے۔ جب ہم تقریروں میں قرآن کے فضائل بیان کرتے ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ عملاً بھی کر کے دکھائیں، اور بچوں کو قرآن کی صحیح تعلیم دی جائے، حفظ بچوں کو لگایا جائے، تاکہ بچوں کو قرآن پاک کے ساتھ ساتھ جو ہے تراویح میں لگایا جائے، تاکہ جو ہے ہمارے بچے جو ہے قرآن سے ان کو جو ہے واقفیت اور صحیح درس دینے کی صلاحیت پیدا ہو۔ میں اس سلسلے میں ایک بات اور کہا کرتا ہوں کہ قرآن پاک جس کے سینے میں ہوگا انشاءاللہ العزیز، اگر فرائض واجبات اور مقدہ پر عامل ہوگا تو اللہ اس روزی سے محروم نہیں کرے گا، اور دنیا میں انشاءاللہ وہ آفتاب و ماہتاب کی طرح انشاءاللہ چمکے گا۔
یہ برکت حفظ کی ہے، اور میں کہتا ہوں مدرسے والوں کو کہ حافظوں کو ہر طرح عظمت کی جائے، اور مدرسوں میں جو یہ معاملہ ہے کہ حافظ کی تنخواہ کم ہوتی ہے، عالم کی زیادہ ہوتی ہے، میں نے اس کو مناسب نہیں سمجھا، اور مدرسے بحمداللہ اس فرق کو میں نے ختم کر دیا۔ دوسری بات یہ ہے، حالات حاضرہ کے تحت مسلمانوں کے لیے جیسا کہ جمعیت علماء ہند کا پروگرام ہے، اور میں بھی اس کو کر رہا ہوں، اور اس کا میدان عمل انشاءاللہ جلد قریب مستقبل قریب میں آ جائے گا، کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ نمبر اول اپنے اسکول قائم کریں۔ جی لڑکیوں کا انٹر کالج ہے، لڑکوں کا نہ صحیح، خاص طور لڑکیوں کا انٹر کالج پردے کے ساتھ قائم کریں، اور اس کے ساتھ ان کی دینی تعلیم بھی ہو، تاکہ ہماری بچیاں جو غیروں کی اسکولوں میں جاتی ہیں، بے پردہ پڑھتی ہیں، اور ان کی عزت آبرو محفوظ نہیں رہتی، اس سے محفوظ رہے۔ ایسے ہی مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے جو ہے ہاسپٹل قائم کریں، علاج معالجے کے لیے، تاکہ سہولتیں ہوں اور اس میں سب کا علاج ہو۔ اور ایسے ہی جو بچے اپنی غربت کی وجہ سے اونچے درجات کی تعلیم ICS PCS وغیرہ کا حاصل نہیں کر سکتے، ہماری کوشش ہے کہ ایک فنڈ قائم کیا جائے، ایسے فنڈ سے ان بچوں کی جو ہے مدد کی جائے اور تعاون کیا جائے، اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ حضرات دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ یہ کام ہم سے بھی لے لیں۔ جی ناظرین، بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، اور یہ بہت ہی کم وقت میں بہت مفید باتیں آ گئیں آپ کے سامنے۔ انشاءاللہ پھر یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آج کے لیے رخصت چاہتا ہوں، شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔